متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے انتظام اور آپریشن کو یو اے ای کے حوالے کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ اس حکومتی فیصلے کے بعد سفارتی حلقوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پاکستان اور یو اے ای کے مابین باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی شراکت داری معاہدے کے رد عمل میں بھارتی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسی نوعیت کا ایک دفاعی شراکت داری کا معاہدہ کر لیا ہے۔ نئی دہلی کے اس فیصلے کو خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صف بندیوں اور طاقت کے توازن میں پیچھے رہنے سے بچنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستان نے اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آپریشن اور انتظام کے لیے دی جانے والی مجوزہ ڈیل سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، جسے سفارتی حلقے ایک اہم اور حساس فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ بارے دونوں ممالک کے درمیان ڈیڈ لاک اس وقت پیدا ہوا جب یو اے ای بارہا یاد دہانی کے باوجود اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اپنے کسی ادارے کو نامزد کرنے میں ناکام رہا۔ اس صورتحال کے بعد حکومت نے پی آئی اے کی حالیہ کامیاب نجکاری کے تناظر میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ ابتدا میں یو اے ای نے اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، تاہم اس نے اس عمل کے لیے کسی نامزد ادارے کا نام فراہم نہیں کیا تھا، جو اس امر کی علامت ہے کہ یو اے ای عملی طور پر اس منصوبے میں مزید پیش رفت کا خواہاں نہیں تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے یو اے ای کو حتمی جواب کے لیے ایک آخری یاد دہانی خط بھی ارسال کیا، جس کے جواب میں یو اے ای نے آگاہ کیا کہ وہ تاحال کسی ادارے کو نامزد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس عمل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ نتیجتاً حکومت نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فعال نجکاری فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل حکومت پاکستان نے یو اے ای کی اس درخواست کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا، جس میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کو مجوزہ G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابوظہبی اور پاکستان کے درمیان فضائی رابطوں کی نجکاری سے متعلق یو اے ای کی درخواست کو بھی حکومتی سطح پر حمایت حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری کی سربراہی میں ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور متعلقہ وزارت کو ہدایت کی گئی تھی کہ صرف اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے یو اے ای سے رابطے جاری رکھے جائیں، جس کے بعد پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی اور یو اے ای حکام کے مابین معاہدوں کے متعدد ڈرافٹس کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کی مشیر برائے نجکاری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ابوظہبی کا دورہ کیا اور یو اے ای حکام سے ملاقاتیں کی تاکہ فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ تاہم اب یو اے ای حکومت کی جانب سے بھارت سے دفاعی معاہدہ کرنے کے بعد متعلقہ حکام نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مجوزہ G2G فریم ورک کے تحت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا عمل بند کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔